میرے بھائی کو لا دو نا انکل، انکل کوئی بھی نہیں لا دینا. گورنر سے ہماری درخواست ہے، بلاول سے ہے، آپ پلیز ہمارے بچے بازیاب کرو. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. 3 دن سے میرا بچہ لاپتہ ہے، 4تھا دن اسٹارٹ ہو گیا. 5 روز گزر گئے. کراچی پولیس گارڈن ویسٹ سے اغوا 2 بچوں کا سراغ لگانے میں ناکام. اہل خانہ غم سے نڈھال. 4 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا گھر کے باہر کھیل رہے تھے. نامعلوم مرد اور خاتون بچوں کو موٹر سائیکل پر اغوا کر کے لے گئے. واردات کی CCTV فوٹیج بھی موجود. پولیس کی جانب سے گارڈن اور اطراف میں سرچ آپریشن. ٹیکنیکل بنیادوں پر بھی کام جاری رکھنے کا دعویٰ. علیان اور علی رضا کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا. پولیس کی غم سے نڈھال والدین کو تسلی. نارتھ کراچی سے لاپتہ 7 سال کے سارم کی لاش مل گئی. 11 روز سے لاپتہ بچے کی لاش اپارٹمنٹ کے ٹینک سے ملی. بچے کی گمشدگی کے بعد پولیس، ورثاء اور اہل محلہ نے اس ٹینک کا کئی بار معائنہ کیا تھا. آج صبح چوکیدار نے بدبو آنے پر یونین کو اطلاع دی. والدین نے کپڑوں سے لاش شناخت کی. پانی کے ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا. پولیس کا کہنا ہے بچہ ٹینک میں حادثاتی طور پر گرا یا پھینکا گیا. تحقیقات کر رہے ہیں. ابتدائی پوسٹ مارٹم میں سارم کے جسم پر کئی چوٹوں کے نشانات ملے. سارم کی نماز جنازہ ادا لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. 7 جنوری کو مدرسے جاتے ہوئے 7 سال کا سارم لاپتہ ہو گیا تھا. ہمارا بچہ چلا گیا، تم سیاست چمکانے آ گئے. MKM کے رکن سندھ اسمبلی کو سارم کے گھر جانا مہنگا پڑ گیا. خواتین نے MPA عبدالوسیم کو گھیر لیا. کہا بچہ اپارٹمنٹ میں تھا اور پولیس رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مار رہی تھی. خواتین کا غصہ دیکھ کر MPA چلتے بنے. مشتعل خواتین نے اپارٹمنٹ کی یونین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. الزام لگایا بچے کے قتل میں یونین کے لوگ ملوث ہیں. کراچی پولیس کی تحقیقات پر بھی سوالات اٹھ گئے. پولیس نے ٹینک ٹھیک سے چیک کیوں نہ کیا؟ اتنے دنوں میں فلیٹ انتظامیہ نے ایک بھی بار پانی کے ٹینک کو چیک کیوں نہ کیا؟ کراچی کے علاقے لیاری میں میرا ناکا کے قریب سلنڈر پھٹ گیا. 10 افراد زخمی. زخمیوں میں 5 بچے، 3 خواتین بھی شامل. تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. پولیس کا کہنا ہے سلنڈر ناقص تھا، ممکنہ طور پر گیس لیک ہو رہی تھی. 2-2 3-3 دروازوں سے مذاکرات نہیں چلا کرتے. اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا فائدہ نہیں. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کا بیان. کہا آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کی تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے. بیرسٹر گوہر نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا. انہوں نے کہا بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور بھی. 8 فروری کو تو ہم ضرور منائیں گے، کیونکہ 8 فروری تو ہمارے ساتھ جو ہمارا مینڈیٹ ہم سے زبردستی چھینا گیا ہے، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا بدترین دنوں میں شمار ہوتا ہے. یہ تو ہم بلیک ڈے ضرور منائیں گے کیونکہ یہ بلیک ڈے ہے. بانی PTI کی ہدایت پر 8 فروری کو یوم منانے کا اعلان. سابق اسپیکر اسد قیصر کہتے ہیں 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. PTI یوم سیاہ منائے گی. ہم اپنے تحفظات کو پیچھے رکھ کر ملک کے لیے مذاکرات میں بیٹھے ہیں. PTI کی اس بار احتجاج کی حکمت عملی مختلف ہوگی. وکیل فیصل چودھری نے کہا بانی نے علی امین گنڈاپور کو ہدایات جاری کر دیں. 8 فروری کو پورے خیبر پختونخوا سے قافلے پشاور میں جمع ہوں گے. یوم سیاہ اور شٹر ڈاؤن کی کال دی جائے گی. بانی نے کہا القادر ٹرسٹ شریف خاندان کے ہتھے نہیں چڑھنے دیں گے. یہ نہ بلاول ہاؤس ہے نہ ایون فیلڈ. القادر یونیورسٹی غریبوں کی امانت ہے، واپس ان تک پہنچا کر دم لیں گے. حکومت کا بانی کو اپیل میں نہ جانے کا مشورہ. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، مشورہ ہے فیصلے کے خلاف اپیل میں نہ جائیں. بانی نے NCA کو خط لکھ کر جو گڑھا کھودا اس میں خود گر گئے. کہتے ہیں فیصلے پر حیرانی نہیں ہوئی. چور جب پکڑا جاتا ہے تو اسے حیرانی نہیں ہوتی.
عظما بخاری نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل شہزاد اکبر اور فراح گوگی نے مل کر انجام تک پہنچائی۔ $190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اتنا خراب ہے کہ ہائی کورٹ کو 2 سماعتوں میں ہی اسے باہر پھینک دینا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نلیمہ خانم کہتی ہیں رسول اللہ کی زندگی پڑھانے کا خواب بانی کا جرم ہو گیا۔ کہا فیصلہ سن کر بھائی ہنس دیے، کہا اچھا 14 سال سزا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتی۔ بانی کو بتایا زیادہ سے زیادہ اتنی ہی سزا ہو سکتی ہے۔ القادر یونیورسٹی میں طلبہ کارٹون دیکھتے ہیں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ۔ کہا سیاست سے مذہب کو دور رکھیں، کیا کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی مذہب کا پرچار کرتے تھے؟ تحریک انصاف اپنی چوری چھپانے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہی ہے، کیا چوری کے پیسے سے مسجد یا مدرسہ بنانا اب جائز ہے؟ عطا تارڑ نے علی امین گنڈاپور کو اچھا آدمی اور اپنا دوست قرار دیا۔ کہا کیمرے کے سامنے پی ٹی آئی والوں کی مجبوری ہے، کیمرے کے پیچھے ہم سے شیر و شکر ہوتے ہیں۔ 26ویں ترمیم پر بھی ساتھ دیا، بعد میں جیل میں ڈانٹ کھائی۔ عمران خان صاحب پر جو مقدمات ہیں اس کی جو انٹینشن ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ اگر سیاسی انٹینشن کے ساتھ یہ نہیں ہوتے اور واقعتاً یہ کرپشن کا مقدمہ ہوتا تو نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کو اڈیالہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بانی پی ٹی آئی پر مقدمات سیاسی ہیں، ایسا نہ ہوتا تو زرداری اور شہباز شریف بھی جیل میں ہوتے۔ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ختم ہونے چاہیے، سیاسی استحکام ضروری ہے، ہر کوئی آئینی حدود میں کام کرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کراچی کی صنعتوں کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جاتی ہے، کہ الیکٹرک مافیا ہے جو کراچی کے عوام کا خون چوس رہی ہے۔ سندھ میں چلنے والے اس سسٹم کا خاتمہ کیا جائے، یہ سسٹم تاجروں اور صنعت کاروں کو سرمایہ کاری سے روکتا ہے۔ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، کامیاب کوئی اور ہوتا ہے۔ اس ڈمی اسمبلی میں بیٹھنے کی ہمیں کوئی خواہش نہیں۔ مضبوط حکومت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، معیشت کے اشاریوں سے قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ نااہل حکمران بتائیں کیا کوئی الادین کا چراغ مل گیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں شرافت سے ہماری بات مان لو، یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ جھوٹ اور دھاندلی سے تو حسینہ واجد بھی جیت گئی تھی، ہم نے دلیل اور محبت سے بالادست قوتوں کو سمجھایا ہے۔ بلوچستان میں برف باری، کوجک ٹاپ، خواجہ عمران اور توبہ چکزئی میں سفیدی چھا گئی۔ چمن شاہراہ پر برف باری کے باوجود ٹریفک رواں دواں، مشینری کے ذریعے برف ہٹانے کا کام جاری۔ کوئٹہ، مستونگ اور چمن میں بارش، سردی مزید بڑھ گئی۔ نوکنڈی اور دالبندین میں بھی بادل برس پڑے، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب۔ کوئٹہ میں بارش کے بعد کراچی میں بھی تیز ہوائیں چل پڑیں، سردی کی شدت میں اضافہ۔ ضلع کرم میں 4 مقامات پر آپریشن کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے دہشت گردوں کا کرم سے صفایا کیا جائے گا، نقل مکانی کرنے والے افراد کو ٹل اور ہنگو میں رکھا جائے گا۔ کرم میں مرکزی شاہراہ بدستور بند، مندوری کے مقام پر دھرنا جاری۔ بالش خیل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، شناخت سید وسیم کے نام سے ہوئی۔ کراچی میں پھر کورونا کے کیس رپورٹ ہونا شروع۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے نزلہ کھانسی کے 30% مریضوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ کورونا اور سردیوں کے دیگر وائرل انفیکشن کی علامات ملتی جلتی ہیں، اکثر مریض ٹیسٹ نہیں کرواتے جس کے باعث بیماریوں کی تصدیق نہیں ہوتی۔ کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت، وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی مراکش روانہ، زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی۔ ذرائع FIA کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری کو تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ حالیہ کے احتشام نے اسپین جانے کے لیے ایجنٹ کو 40 لاکھ دیے تھے۔ جاں بحق 2 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد کا تعلق حالیہ سے تھا۔ کشتی حادثے میں جاں بحق 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے۔
سیالکوٹ اور منڈی بہاؤالدین کے افراد بھی بہتر مستقبل کے لیے موریتانیہ گئے تھے۔ FIA نے ابتدائی طور پر 3 مقدمات درج کر لیے۔ انسانی اسمگلرز اصغر اسامہ عرف رانا عثمان اور فہدی گجر نامزد۔ کراچی ایکسپو میں میرا برانڈ پاکستان نمائش، 400 سے زائد پاکستانی مصنوعات کے اسٹالز لگ گئے۔ نمائش آج بھی جاری رہے گی۔ نمائش کے دوران فروخت ہونے والی مصنوعات پر منافع اہل غزہ کو دیا جائے گا۔